بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و صحبہ اجمعین و بارک وسلم علیہ۔ 3 محرم الحرام۔ 3 محرم الحرام وہ دن ہے جب حر نے سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب و انصار کا کربلا میں محاصرہ کر لیا اور انہیں اس سے آگے جانے سے روک دیا، تو کوفہ میں یزید کے کارگزار ابن زیاد نے یزیدی لشکر کی کمانڈری عمر بن سعد کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد عمر بن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ 3 محرم الحرام کو کربلا پہنچ گیا کمانڈر کے طور پر۔ عمر بن سعد واقعہ کربلا سے پہلے حکومت کا منصب ابن زیاد سے لے چکا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی یزید کی مخالفت اور اس کی بیعت کے انکار کے بعد ابن زیاد نے عمر سعد کو حکومت دینے کو مشروط کر دیا کہ اس وقت حکومت ملے گی جب تم امام حسین علیہ السلام کا کام تمام کرو گے۔ عمر سعد نے اس وسیع حکومت کے لالچ میں، جو کہ کبھی اس کو میسر نہ ہوئی، یزیدی لشکر کی کمانڈری قبول کر لی اور عظیم غیر انسانی جرائم کا مرتکب ہوا۔ جس دن سے عمر سعد کربلا آیا تھا، اس دن سے مسلسل ابن زیاد کی طرف سے لشکر آ رہے تھے۔ ایک روایت کی بنیاد پر یا بنا پر 6 محرم تک عمر سعد کے لشکر کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ عمر سعد ابی وقاص یزید بن عمال کا بھی عامل تھا، جو یزید کے چند ہزار لشکر کی سپہ سالاری کر رہا تھا۔ یہ ملعون وہی ہے جس نے حجر بن عدی کے خلاف فتنہ انگیزی کی گواہی دی اور حجر کے مرج ازرع میں شہید ہونے کا سبب بنا۔ اس عمر سعد ملعون کے حکم سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے جسم نازنین پر گھوڑے دوڑائے گئے اور آپ کے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا گیا۔ اسی ملعون کی آمد کے بعد اہل حرم اور اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختیاں بڑھ گئیں۔ ان کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی تمام تر کوششیں کی جاتی رہیں۔ آل رسول اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے بچوں میں گھبراہٹ، خوف اور دہشت پیدا کرنے کی تمام تر کوششیں کی گئیں۔ 3 محرم الحرام کے بعد سے ان پر رفتہ رفتہ دنیا تاریک ہونے لگی، مظالم بڑھنے لگے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارت کر دیا گیا، کیونکہ کوفہ سے ہر آن افواج آنے لگیں۔ اس ملعون کی بدنیتی، دنیا دوستی، ملک پرستی اور نفس پرستی اور یزید کی بندگی کا اتنا دل دادا اور عاشق ہو گیا تھا کہ اس نے ایک پل کو بھی یہ نہیں سوچا کہ جو ہم کر رہے ہیں یا کریں گے وہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ کون ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اسے دین اور دینداری کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ حکومت کا بھوکا تھا، یہ دولت اور ثروت کا خواہاں تھا، یہ مردار دنیا کا شفتہ تھا۔ اسے نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس و لحاظ رہا، نہ حضرت علی علیہ السلام نے انسانیت، نہ ان کا خیال رہا۔ اس نے انسانیت کے سارے رشتوں کو تار تار کر دیا۔ اس نے بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا کر دی۔ اسے محض حکومت کے حصول میں ہی جنت نظر آ رہی تھی۔ اس نے ذرہ برابر اس بات کی فکر نہیں کی کہ میری اس ناپاک حرکتوں اور ظالمانہ رویوں سے انسانیت اور انسانیت کے راہبر اور پیشوا پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ جہنم اور اس کے دہکتے شعلے ہوں گے۔ عمر سعد نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرصہ حیات تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور جس طرح ممکن ہوا سیدنا امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت پر مجبور کیا، لیکن میرے سیدنا امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، شیر خدا سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے فرزند اور میری ملکہ
سیدتنا فاطمہ زہرا مطہرہ سلام اللہ علیہا کے لخت جگر تھے۔ آپ علیہ السلام نے انکار بیعت کے سلسلہ میں تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ہے، اور ایک قانون دے دیا کہ جو بھی حسین علیہ السلام جیسا ہوگا وہ بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے سر دے دیا لیکن بیعت نہیں کی، سارے رنج و الم سہ لیے لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔